ناظرین کی خدمت میں منظور نعمان کا آداب۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ یقیناً آزادی بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، ثروت ہے۔ جس طرح ایک صحت انسان کے لیے ضروری ہے، اشد ضروری، اسی طرح آزادی بھی ضروری ہے۔ آزاد ملک میں انسانوں کے لیے جو سہولیات ہوتی ہیں یہ غلام ملک میں نہیں ہوتی۔ آزادی کے حصول میں صحافت کا بہت اہم رول اور کردار رہا۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبد الرحمن مصور صاحب۔ آپ شہر اور کرناٹک کے مؤخر اخبار روزنامہ سالار میں ایک طویل عرصے سے معاون مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کا دوردرشن کی جانب سے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، اہلا سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ مصور صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے حصول میں بہت سارے لوگوں نے کاوشیں کی، کوششیں کی، ہمارے رہبروں نے ہماری رہنمائی کی، صحافت نے بھی عوام کے ذہنوں کو موڑنے میں اور ان کے اندر آزادی کا جذبہ ابھارنے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ آپ اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جس وقت آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس وقت زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، سائنس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، آج کی طرح الیکٹرانک میڈیا وغیرہ نہیں تھے، تو اس وقت جد و جہد کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ انقلاب تھا، تقاریر تھیں، مضمون نویسی تھی، نظم و شعر و شاعری تھی، نظم اور نثر دونوں کے ذریعے سے یہ تحریک چلائی جا رہی تھی۔ لیکن اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے جو واحد اور تیز ترین راستہ تھا وہ صحافت کا تھا، اخبارات کا تھا۔ اخبارات کے سوائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر صحافت نہ ہوتی، اخبارات نہ ہوتے تو شاید اتنی جلدی ہمیں آزادی نہیں ملتی اور بات جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ صحافت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا پتہ اکبر الہ آبادی کے اس شعر سے بھی چلتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ اس سے ظاہر ہے کہ اخبارات کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ اخبارات نے جو رول ادا کیا وہ بہت زیادہ اہم تھا۔ لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے اخبارات نے، صحافت نے جو ہے بہت زیادہ رول ادا کیا۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہے۔ یہ احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ صحافت نے آنکھ کے آنسوں کو موتی بنانے میں اور لب کے تبسم کو ہیرا بنانے میں بہت رول ادا کیا ہے۔ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بھی انہوں نے بہت نمایاں رول ادا کیا۔ کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جوش اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، جوش اور ولولے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عوام میں جوش اور ولولہ دلانے کے لیے اخبارات نے جو کام کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ مانا کہ مجاہدین آزادی کی تقاریر ہوتی تھیں، ان کے مضامین ہوتے تھے، ان کے شاعروں کی شعر شاعری ہوتی تھی، نظمیں ہوتی تھیں، ان تک عوام تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ اخبارات تھے۔ جب اخبارات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں نے ہی اشاعت کا کام شروع کیا تھا، انگریزی اخبارات چلتے تھے۔ اس کے بعد سب سے پہلے بنگالی اخبار نکلا جسے انڈین لینگویج اخبارات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اردو رہا، دوسری تمام زبانوں نے جو ہے وہ مقام نہیں پایا، صرف دوسرے نمبر پر اردو اخبارات شروع ہوئے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا اردو اخبار جامع جہاں نما تھا، جو 1822 میں شروع ہوا۔ اس کے مالک ہریہر دتا تھے اور مدیر لالا سکھدیو، اور ناشر جو ہے وہ ولیم ہاپکنس تھے۔ اس اخبار کے ساتھ ساتھ دوسرے اس کے بعد کئی اخبارات شروع ہوئے، اور ہر اخبار نے جو ہے آزادی کے لیے لوگوں میں جوش اور ولولہ بڑھایا اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے۔
اس کے بعد بھی جو ہے جب پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی 1857 میں جی تو وہ ناکام رہی. اس کے بعد اس میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہوئی. کئی اخبارات نے جو ہے اپنا کام شروع کیا. خاص طور پر یہاں پہ سر سید احمد خان، منشی نول کشور، مولانا ابوالکلام آزاد، ان لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ اپنی جان مال وغیرہ سے جو ہے قربانیاں دے کر اخبارات کو نکالا، آگے بڑھایا، صحافت کا رول کو منوایا. منشی نول کشور نے جو پہلا اردو اخبار اپنا نکالا وہ اودھ اخبار تھا. اس کے ذریعے بھی انہوں نے جو ہے بہت لوگوں کے، ادبا کے، شعراء کے کلام کو جو ہے شائع کیا، جس سے لوگوں میں جوش اور ولولہ بڑھتا گیا. سر سید احمد خان کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے نثر کے ذریعے اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے جو ہے آزادی کی تحریک کو بہت آگے بڑھایا اور اس میں کامیاب بھی رہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. انہوں نے جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور جو ہے اپنا جان مال سب کچھ لگایا. مصور صاحب، آپ نے آزادی کی تحریک میں مختلف اخبارات کا کیا رول رہا، ان کے ناموں کا بھی ذکر کیا، ان کی اہمیت کو بھی ناظرین تک پہنچایا، اجاگر کیا، اور آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، اس میں بھی اخبارات کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کچھ وضاحت کیجیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک کو آزادی مل گئی. انگریزوں نے جو ہے ملک چھوڑ دیا، ہم آزاد ہو گئے. لیکن اس کے بعد بھی کئی مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت تھی. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی صحافت نے اور اخبارات نے جو ہے بہت اہم رول ادا کیا ہے. اس وقت تک صحافت میں جو ہے اور ترقی ہو گئی تھی، الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا، اور آج کل تو سوشل میڈیا بھی اسی کا ایک حصہ بن گیا ہے. تو لوگ اس کا بھی رول جو ہے اہم ہوتا جا رہا ہے. ملک انگریزوں سے آزاد تو ہو گیا، اب غلام تو نہیں رہا، لیکن ایسے کئی مسائل ہیں جن میں اب بھی لگتا ہے کہ آزادی کی ضرورت ہے. ان میں یہ ایک ہے غریبی آج تک دور نہیں ہوئی ہے، غریبی سے آزادی کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے ناخواندگی. ابھی بھی ہمارا ملک پوری طرح خواندہ نہیں ہو سکا ہے. کئی لوگ جو ہے آج بھی علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہو رہے ہیں، تو اس سے اس کی پہنچ تک نہیں جا پا رہے ہیں. ان کے لیے آج بھی آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کورونا وائرس. کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف ہمارا ملک کی آزادی کا جہاں تک تعلق تھا وہ صرف اس کی حدود مقرر تھی، ایک ملک ایک علاقے تک ہوا کرتا تھا، جبکہ یہ کورونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اس سے آزادی جو ہے آج سب سے زیادہ اہم موضوع بنا ہوا ہے. اس کورونا نے کئی جانیں لے لی ہیں، کئی لوگوں کو متاثر کیا ہے، لاکھوں میں تعداد جا رہی ہے. اس سے آزادی حاصل کرنے کی جو ہے آج بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سلسلے میں بہت سے قواعد اختیار کیے گئے ہیں، ضوابط بنائے گئے ہیں، حکومتوں کی طرف سے بھی قاعدے بنائے گئے ہیں. عالمی تنظیم صحت یا WHO اس نے بھی جو ہے کئی قوانین نافذ کیے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. انہی باتوں کو میں نے لے کر جو ہے جو احتیاط کرنی ہے وغیرہ اس پر ایک نظم میں باندھنے کی کوشش کی ہے. یہ ضرور سنائیے اس موقع پر. انشاءاللہ اس نظم کی، حالانکہ نظم تو طویل ہے، موضوع کی مناسبت سے ایک 4 بند سنانے کی اجازت چاہوں گا. ضرور ضرور. اس میں پہلا بند جو ہے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کورونا وائرس کیا ہے. دوسرا بند جو ہے اس میں اس کے حالات جو ہیں اس کے بارے میں ہیں، اور تیسرے میں احتیاطی تعبیر کے بارے میں، اور آخری بند جو ہے اس وقت دعاؤں کے لیے میں نے مختص کیا ہے. یہ وبا ہے کیسی جو عام ہے، نہ بچا کوئی بھی مقام ہے. یہ وبا ہے کیسی جو عام ہے، نہ بچا کوئی بھی مقام ہے بساط اس کی تو عالمی، نہ کوئی بھی اس پہ لگام ہے. بالکل بالکل. نہ تو پھیلنے میں کمی کوئی، نہ علاج ہی کی خوشی کوئی، نہ ہے روک اس پہ کسی طرح، ہاں طویل اس کا خیام ہے. جی. اس کے بعد میں نے اس کے احتیاط کے بارے میں کہا ہے، یہی سب کے حق میں مفاد میں کہ رکھیں ذرا سا تو فاصلہ. یہی سب کے حق میں مفاد میں کہ رکھیں ذرا سا تو فاصلہ، نہ خدا را کوئی بھی ضد کرے، نہ ہو کچھ دنوں کوئی رابطہ. یہی 2 سے 30 کا تقاضا بھی ہے، اسی میں رشتے کا پاس بھی.
یا احتیاط ہے لازمی، نہ مصافحہ نہ معانقہ۔ اب دعایا خطوں کی طرف آ رہا ہوں۔ تو قدیر ہے تو خبیر ہے تو مصیبتوں کو زوال دے، تو قدیر ہے تو خبیر ہے تو مصیبتوں کو زوال دے، حبیب پاک کا واسطہ ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ آمین آمین۔ یہاں ہر بشر جو ہے غم زدہ، تو ہے جانتا ہے میرے اے خدا، تو ہے جانتا میرے اے خدا، تو نے ہر قدم پہ بچایا ہے، ذرا اس بلا کو بھی ٹال دے۔ جی جی آمین آمین۔ راہ مستقیم پہ ڈال دے، ہاں دل و دماغ کو صاف کر، ہمیں درگزر ابھی کر بھی دے، تو غفیر ہے تو معاف کر۔ یہ مصور آج ہے ملتجی، تو دعا میں اس کے تو دے اثر، یہ بلائے جان کے سینے میں تو شگاف کر، تو شگاف کر۔ اس نظم میں نے انہی باتوں کو لانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ وبا ہے کیا، اور اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہو رہا ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہے، کوئی ویکسین بھی آج تک نہیں بن پایا ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسرے بند میں کہا کہ جو کیا احتیاط برتنی ہے۔ آخر میں جو ہے 2 خطے جو ہیں، 2 بند جو ہیں، وہ دعائیت ہے۔ ان میں نے وہی کوشش کی ہے کہ جو ہے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ماسک پہننا اور سماجی دوری، یا پھر سماجی دوری سے زیادہ اسے جسمانی دوری کہنا مناسب رہے گا۔ جسمانی دوری رکھنا، کم از کم 6 فیٹ کا فاصلہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اور اپنے آپ کو پاکی صفائی پر جو ہے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سینیٹائزنگ کرنا، اور جہاں تک ہو سکے محفلوں میں، بڑی محفلوں میں جانے سے احتراز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو بلا شک و شبہ ہم لوگ جو ہے اس وبا سے بھی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً مصور صاحب، صحافت کا بہت رول رہا ہے آزادی کی تحریک میں، اور آزادی کے بعد بھی اس کا کردار بہت اہم۔ اب آج کل جو پینڈیمک ڈیسیز ہے، اس کا بھی صحافت کا جو رشتہ ہے بہت قریبی رہا ہے، صحافت کی جانب سے بہت خدمات انجام دی گئی ہیں۔ آپ تشریف لائے اور بہت ساری معلومات ناظرین تک پہنچائیں اور نظم بھی پیش کی، اس کے لیے میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ صحافت نے یوم آزادی کے لیے جو کوششیں کیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا علامہ اقبال کا جو مشہور ہے، نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا، نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے، کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یہ شعر تو اپنی جگہ ہے، علامہ اقبال لکھ دیے، لیکن کرناٹک کے 7 روزہ اخبار نشے من نے اس کو اپنی پیشانی پر چسپاں کیا، اور اسی وجہ سے نشے من نہ صرف ریاست کرناٹک میں، سارے ہندوستان میں، اور بلکہ بعض جگہ بیرونی ممالک میں بھی یہ پہنچتا ہے، اس کی آب ہے تاب ہے۔ اور آزادی کی تحریک میں بھی اور آزادی کے بعد بھی اس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ صحافت جہاں خدمات انجام دی، نشے من کا بھی ہمیں رول اہم نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے نشے من کے مدیر اعلیٰ رضوان اسد صاحب سے۔ اسد صاحب، یہ تحریک آزادی میں صحافت کا بہت اہم رول رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی دوردرشن اسٹوڈیو میں بلا کر انٹرویو کر رہے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ یوم آزادی کے ٹائم سے جو اردو صحافت، اردو اخباراں اور ہمارے علماء اکرام اور شاعروں کا بہت بڑا رول رہ چکا ہے، اور سب سے پہلے اردو اخبار 1822 اور 1850 میں اردو اخبار شروع ہے۔ اس کے بعد کئی اخبارات شروع ہوئے جس میں تحریر لکھی جا رہی تھی، انگریزوں کے خلاف لکھی جا رہی تھی، آزادی کے بارے میں لکھی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد عبدالکلام آزاد صاحب کا الہلال پیپر تھا، ہمدرد کا تھا، ملاپ تھا، پرتاپ تھا، کئی اردو اخبارات آئے، اور آزادی کے ٹائم سے اخباروں اور صحافیوں کا بہت بڑا رول رہ چکا ہے۔ نشے من جو 7 روزہ ہے، آپ کے والد صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، داغ بیل ڈالی تھی، آپ کے دنیا سے
رخصت ہو جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد آپ اس کے مدیر اعلیٰ ہیں، سنبھال رہے ہیں، اور کسی بھی طرح آپ نے اس کی رونق میں اور اس کی اہمیت میں اور اس کے تقدس میں کمی آنے نہیں دی، اس کی مقبولیت میں. تو آپ اس سلسلے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے والد مرحوم عثمان اسد رحمۃ اللہ علیہ نے 26 جنوری 1962 کو نشے من کا شائع ہوا، اور مسلسل اب تک شائع ہوتے آ رہا ہے، اور یہی واحد اخبار ہے نشے من ہندوستان کا جو پچھلے 50 پر 9 سال سے شائع ہو رہا ہے. اسی ترکیب، اسی لائن پہ آ رہا ہے، اسی سرخیاں سے آ رہا ہے، اسی کالم سے آ رہا ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نشے من ایک تربیتی پیپر ہے جس میں 6 صفحے سیاسی مضمون رہتے ہیں اور 2 صفحے مذہبی مضمون رہتے ہیں. اور نشے من کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کالم ہے تھپڑا خیں، جسے بہت سراہا جاتا ہے، اور ہمارا ادارہ لوگ آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں. اور ایک ستاروں کے کھیل بول کے ایک کالم ہے جو لوگ پڑھتے ہیں. اور نشے من ایسا اخبار ہے کہ لوگ تڑپتے ہیں، آج بھی فون آتے ہیں پیپر نہیں آنے وجہ سے. ایک نشہ ہو گیا نشے من. تو ایک اردو صحافت میں نشے من کا نام بہت اونچا ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بھی میں کہاں بھی جاتا ہوں، آپ بنگلور سے ہیں تو جہاں سے نشے من نکلتا ہے پوچھتے ہیں، اور بہت لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ میں رضوان اسد ہوں، کیوں بولے تو ہماری پہچان اردو اخباروں والوں کی بہت کم ہے. لیکن اب والد کا نام بہت اچھا ہے. ابھی بھی آج بھی میں آ رہا تو اب نشے من عثمان اسد کے فرزند ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک اردو اخبار بنگلور سے شائع ہو کر پورے ہندوستان اور غیر ممالک میں بھی نام کماتا ہے. تو اور آزادی کے بعد سے ہندوستان میں ہفت روزہ میں نشے من ہے، اور اس پینڈیمک کی وجہ سے بہت سے اخباروں کو لاس ہوا ہے، اور اس میں بے شک اردو اخباروں کو بھی لاس ہوا ہے، اور اردو اخباروں کو بھی ان کا سرکولیشن کم کرنا پڑا ہے. اور نشے من جو باہر جا رہا تھا، جیسا حیدرآباد، بامبے، لکھنؤ، ہم نے کھڑا دیا ہے. پینڈیمک کی وجہ سے نہ پوسٹ جا رہا ہے، نہ بس جا رہی ہے، نہ ٹرین جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اردو اخبار ایک جو آج پڑھ رہے ہیں لوگ، افسوس اس بات کا ہے کہ اردو ریڈرشپ بہت کم ہو رہی ہے. لیکن آپ کا اخبار عوام تک براہ راست نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن آن لائن تو اس کی کاپیاں شاید پہنچ سکتی ہیں. جی، آن لائن کاپیاں پہنچ رہی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نشے من پڑھتے ہیں، ان کو انٹرنیٹ معلوم ہے. آن لائن انگلش بہت اچھا چل رہا ہے، اور نشے من کی یوٹیوب چینل بھی اچھی چل رہی ہے. لیکن آن لائن آج بھی، چاہے وہ کوئی اردو اخبار ہو یا یہ ہے، تو آن لائن میں جو جا کر جو دیکھتے ہیں ان کو ابھی معلوم نہیں آن لائن کیسے دیکھنا ہے. ان کو عادت پڑ گئی ہے پیپر لینے کی. تو ایک ٹائم ہوئے گا کچھ سمے کے بعد یا کچھ لگے بعد. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ینگ جنریشن اردو نہیں پڑھ رہا ہے. ینگ جنریشن کو اردو کی جو تعلیم ہے نہیں آ رہی ہے. بہت کم آج اردو بولتے ہیں، مگر پڑھنا الگ بات ہے، لکھنا الگ بات ہے. اور اردو کی جو بھی سرکولیشن ہے، چاہے نشے من ہو یا دیگر دوسرے پیپر ہے. دیکھیے، اردو اخبارات کی خوبی ایک ہے، حالانکہ پرنٹ تو انگریزی اخبارات کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی وہ پہنچتا ہے اس کے قارئین زیادہ ہیں. مثال کے طور پر کسی ہوٹل پہ چلا گیا تو ہوٹل کے آنے والے سبھی گاہک تقریباً اس کو پڑھتے ہیں، وہ اخبار خریدتے نہیں. تو اس طرح قارئین کی تعداد تو ہے، خریداروں کی تعداد تھوڑی بہت کم ہو سکتی ہے. تو آپ کا نشے من بھی ہفتہ وار ہے، اس کے پڑھنے والے بھی بہت ہیں، ہم نے دیکھا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ پڑھنے والے بہت ہیں لیکن خریدنے والے بہت کم ہیں. کوئی بھی اخبار کو اگر چلانا ہے تو ایڈورٹائزمنٹ اور سرکولیشن اس کی بین بنیاد ہے. ایک پیپر اگر کوئی اردو آئے تو 10 لوگ پڑھتے ہیں، تو 9 لوگ جو پیپر خریدنے والے تھے نہیں خریدتے. مثلاً تم ملیالم منورما لے لیجئے یا تمل پیپر لیجئے. ایک دکان میں اگر 9 ملیالی ہیں تو 9 پیپر خریدتے ہیں. یہ ہماری زبان کا پیپر ہے، ہم اسے محبت کرتے ہیں، ان کے لیتے ہیں، اور وہ تم کو دیتے نہیں پڑھنے کے لیے، چاہے وہ دینا سدھار ہو یا منور ہو. ہمارے اردو اخباروں کی یہ حالت ہوگی ہے کہ ایک مدرسے میں چل گیا تو 100 لوگ پڑھتے ہیں. رضوان اسد صاحب، نشے من سارے ہندوستان میں مشہور ہے ہی، ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں بھی اس کی شہرت ہے. جہاں جہاں ہندوستانی ہیں وہ اسے پڑھنا چاہتے ہیں، باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ اپنے ہفت روزہ کے ذریعے سے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نشے من ایک بنگلوری نہیں پورے ہندوستان بلکہ غیر ممالک میں بھی اچھا سرکولیشن رہ رہا ہے، اور اس
درمیان نشیمن کو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کی مقبولیت کیا ہے، اس کی کیا ہے تو سچائی ہے. سب سے خوبی بات یہ ہے کہ ہم سچ لکھتے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹی نہیں ہے. اور اس میں 2-3 کالم ہیں جیسے کہ تھپڑاخیں ہیں، ستاروں کی کھیل ہے، اداریہ ہے، اور ہماری دینیات صفحہ بہت اچھا ہے. اس میں بہت اچھے قرآن اور حدیث کے باتیں آتے ہیں. جب سے پیپر شائع ہوا ہے، جب سے ایک ٹریک پہ جا رہے ہیں کہ عوام جو چاہتی ہے، عوام کو جو دینا چاہیے، عوام کو جو پسند ہے، عوام کو جو سچی بات ہے وہ ہم لکھتے آ رہے ہیں. اور چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو یا کوئی بھی ہو یا دین کے بارے میں ہو، سچائی لکھنے میں ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. چونکہ حالات آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، پینڈیمک چل رہا ہے، یہاں بہت سارے اخبارات کی ترسیل عوام تک نہیں ہو پا رہی ہے. پوسٹ آفس بھی سیدھے طور پر، ٹرانسپورٹیشن جب نہیں تو اخبار عوام تک دور تک پہنچنے کی یہاں بات کر رہا ہوں تو نہیں ہو سکتا. ان حالات میں آپ کا نشیمن کس حد تک خدمات انجام دے رہا ہے؟ آپ عوام تک اپنی بات کو کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ جب پینڈیمک شروع ہوا، مارچ کے مہینے تک نشیمن شائع ہوا. اس کے بعد اتنی دقت ہوئی، اتنا پریشانی ہوئی کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، پوسٹ آفس بند تھی، بسوں نہیں تھے جہاں نشیمن جا رہا تھا، ٹرین نہیں تھی، پلین نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ آن لائن آ گئے. تو آن لائن میں آ کر ہم خدمات کر رہے ہیں. جو بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہمارا انگریزی آن لائن nasheman.in ہے، اسے ہم جو بھی جہاں تک نیوز ہے جو پینڈیمک کا ہو رہا ہے، جو ڈاکٹرز کے انٹرویو ہیں، جو بیمار ہیں، جو انتقال ہو گئے، جو گورنمنٹ سے جو بھی آتے ہیں WHO سے یا انڈین میڈیکل ایسوسیشن سے، ہم باقاعدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم کسی کو ڈر نہیں بیماری کی. تم آرام سے گھر میں رہو، تم گلوز پہنو، ماسک پہنو، یہ ہم ہدایت دے رہے ہیں. اور جہاں تک دوسری نیوز کا سوال ہے، جو ہم کو غیر ممالک کی نیوز بھی آتے ہیں، وہ بھی ہم شائع کر رہے ہیں. اور اس دوران یہ بھی ہم کو یہ ہوا کہ پینڈیمک کے ٹائم پہ جو مسلمان بھائیاں اور جو پڑھنے والے اردو والے، وہ بھی انٹرنیٹ پہ آنا شروع کر دیے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ ترقی ہو رہی ہے. فیوچر میں جو ابھی ہوئے گا پورا آن لائن ہی ہوئے گا، انٹرنیٹ میں ہوگا. تو ایک نیا ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا ہے. اس سے کیا ہے کہ پیپر کو جپتے نہیں، یعنی کچھ ہو گیا تو آن لائن کھول کے دیکھ لو تو نیوز آن دا اسپاٹ مل جائے گی آپ کو. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ آزادی کا جشن بھی ہم نے منایا ہے اور ہم آزاد بھی ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی جو پابندیاں تھیں اس سے بھی ہم آزاد ہوئے. حکومت نے خود ہمیں آزاد کر دیا، بازار بھی کھل گئے ہیں اور بہت سارے تقاریب بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم کو احتیاط کرنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تقریباً 140 یا 140 دن لاک ڈاؤن تھا، اور اب تو پورا ان لاک ہو گیا ہے. دھیرے دھیرے لوگ اپنے کام کاج دیکھنا جا رہے ہیں. یہ بیماری اتنی جلدی نہیں جائے گی. یہ بیماری سے ہم جینا ہے. کیسا جینا ہے؟ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے اور اپنے آپ کو ماسک پہننا ہے. اور ماسک بھی اگر تم اب ہم فاصلے میں بیٹھے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ناک کے چھینکنے سے اور کوئی تھوک گرنے سے ہوتی ہے اور کسی کی سانس لینے سے ہوتی ہے. اگر ہم اس پریکاشن لے لیے اور ہمارے ہاتھ صاف کیے، جو ہر مسلمان ایمان ہے، اگر ہم وضو میں رہے، باوضو ہمیشہ رہے، ہم صاف ستھرے رہیں تو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں جب تک ویکسین نہیں آتی ہے. تو ابھی یہ بھی معلوم ہوا کہ ویکسین بہت جلد آنے والی ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. تو جب تک ہم کو احتیاط کرنا ہے، ایسا گورنمنٹ کے پریکاشنری میجرز ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ ہے، وہ مینٹین کر کے ہماری زندگی ایک سوچ سمجھ کر چل کر آگے چل کر لوگ ان کی نارمل زندگی کو واپس دھیرے دھیرے جا رہے ہیں. سپٹمبر اکتوبر تک تو ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ کا چاہا تو. اسد صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا اخبار آن لائن ہے، کالجز کے اسکولز کے بند ہونے کی وجہ سے آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، آپ طلبہ کو کیا نصیحت دینا چاہیں گے ایز اے جرنلسٹ؟ ایک بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آن لائن جو اسکول کی جو تعلیم ہو رہی ہے، میں یہ بولتا ہوں کہ پورے بچوں کے آن لائن کو بہت سیریس لو. اور یہ بھی تعلیم ہے، اگر یہ تعلیم نہ ہوتی تو گورنمنٹ نے آپ کو یہ نہیں دے دیتا. ایک جیسا اسکول میں جا کر آپ پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو آن لائن بھی پڑھو. اور جو ٹیچرز آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کا بھی ٹائم وہ آپ کو آگے دے رہے ہیں، آن لائن میں تعلیم دے رہے ہیں. آن لائن تعلیم لو اور پیرنٹ بھی سپورٹ کرو. جیسا کہ آپ بہت سے
والدین ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، ویسا بھی یہ ایک پارٹ آف دا سسٹم ہو گیا ہے آن لائن. اور یہ اور ابھی 2-3 مہینے چلے گا آن لائن. دیکھنا ہے اگر یہ پینڈیمک کم ہو تو آدھا سال 1 سال تو پورا چل گیا ہے، تو سرکار حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے، کھولنا یا نہیں کھولنا ہے ان کے اوپر ہے. لیکن جو بھی آن لائن میں ہے، میں ایک گزارش کرتا ہوں پورے طلباء سے کہ آن لائن کو سیریس لو. یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. جیسے تم اسکول جا کر پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو. اور میں والدین سے یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی بیٹھ کر اپنے جو بچے ہیں ان کو سپورٹ کرو تاکہ یہ بھی کچھ سیکھ سکیں، اور جو پریکٹس رہے گی پڑھنے کی وہ چھوٹ نہ جائے. کیوں ایک بار اگر وہ پڑھنے چھوٹ گئے پھر اسکول کھلے تو وہ ایک رسٹ ہو جاتے ہیں، اور بچے کو پھر پڑھنے کی ایک مشکل ہو جائے گی. رضوان اسد صاحب، آپ نے بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں، اور آپ نے نصیحت بھی کی طلباء طالبات کو کہ وہ آن لائن کلاسز کو سیریس لیں. تو آپ یہاں تشریف لائے دوردرشن کی جانب سے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.